محترم حضرات، خطبے کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں۔ ہمیں ہر آدمی کو دیکھ کر ولی سمجھ جاتے، لیکن اللہ قرآن میں تذکرہ کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اولیاء اللہ وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کسی چیز کا ڈر رہتا ہے اور نہ وہ کسی چیز سے غمگین رہتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ ولی کی تعریف میں یہ جملہ کہا جاتا ہے ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کے ہر کام سے ہر عمل سے زہد و تقوی ٹپکتا رہے، جس کی ساری زندگی خدا کے مرضیات کے مطابق ہو، جس کا ہر قدم اللہ کے لیے رکھا گیا ہو، جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کے ساتھ ملاقات کرنے سے ہمارے دلوں سے گناہوں کے دور ہونے، ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بن جائے، وہی اللہ کے سچے ولی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں ولی کسے مانتے ہیں؟ پیلے نیلے کپڑے پہن لے، ہری رنگ کے کپڑے پہن لے، موٹے موٹے تسبیحالے کو گلے میں ڈال لے، ایک وقت کی نماز نہیں، کھڑ منہ رکھتا، مسجد کو گئے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی کہتا، اس کے پیچھے ہمیں ولی سمجھ کو پڑے رہتے، نہیں کیا انہیں ولی ہوتا؟ ایک چھوٹی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میرے نبی کو نماز معاف نہیں کرے، اس وقت بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر مصلی کو کھڑے ہو کر امامت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھے۔ سمجھ میں آیا؟ اب دوسری چیز، پیران پیر کون؟ ولیوں کے سردار جسے ہم بولتے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاک نام سے آج ہم سب مسلمانوں کو کیا ہے؟ ان کے اوپر ایک گرو محسوس ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے ولی، شیطان ایک مرتبہ آپ کو بار بار سنتے رہے، شیطان ایک مرتبہ آتا ایک اللہ والے کی شکل میں، نورانی شکل میں آپ کو بولتا اس کے بعد تمہیں نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوگا، اس کے بعد تمہیں نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تمہیں کیا کرنے لگا؟ تم نہ معاف کر کو جنت دے لگا، اللہ تمہارے سے اتنا راضی ہو گیا۔ ہمیں رہت کیا کرتی کہتی کہ آواز نہیں تو ضربی آواز نہیں تو بس کیا آتی بھی بشارہ پڑ گا، ہم لاکھ روپے کا کی غلطی کر دو، وہ سے حضرت کو پکڑنا، کس کرے جانا، پورا آپ کا تعبیر معلوم کرے تو خاموش رہتے کیا؟ نہیں رہتے۔ انہوں کون؟ انہوں پیران پیر، ولیوں کے سردار، ان کو خواب ان کو ایک نورانی شکل میں آ کر آواز آتی، اس کے بعد تمہیں نماز چھوڑے تو بھی تمہیں کیا نہیں ہوگا؟ پکڑ نہیں ہوگا۔ حضرت سوچتے اپنا جوتا نکال کو اس طرف پھینک کو مارتے، تو ضرور شیطانی ڈھنگا، جب اللہ کے نبی کو اللہ نماز معاف نہیں کریا، میں کو سے کھیت کی ملی اللہ میرے نماز کو معاف کر دلگا۔ شیطان جاتے جاتے پھر بھی خاموش جاتا ہے، بولے کیا ہونے؟ اللہ سے وعدہ لے کو آیا سو تیرے بندے کو مجھے راستہ سے ہٹانا، یہ میرا کام۔ شیطان بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہوتے، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد۔ خالی جھولے میں ایک مرتبہ ایسا گیا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، ایسا آتے ٹائم 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، اتنا علم اس کے پاس تھا، پھر بھی انا ربکم الاعلی، میں بڑا انسان سے میں بڑا بولا، اللہ دفن کر کو بتایا جا اسے۔ جاتے جاتے پھر بھی شیطان کیا بولتا؟ اے عبد القادر تجھے کیا کریا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ پیران پیر فرماتے اے مردود تو چلا جا، مجھے میرے علم نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پیران پیر کی نماز معاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معاف نہیں، لیکن آج ہمیں ولی اسے سمجھ کر بیٹھے ہیں، نہ تو جس کی نمازیں پوری ہیں، نہ تو جس کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ تو جس کا لباس سنت کے مطابق ہے، جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہے۔ جب رات ہوتی ہے اس کی عیاشی کے لیے نبی لڑکیاں چاہیے، اس کی عیاشی کے لیے شراب کے بوتلیں چاہیے، جو نماز کو کبھی نہیں آتا، کبھی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، آج بعض لوگ اسے ولی بنا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ 3 دن یا 4 دن پہلے کا قصہ ہے، 18 تاریخ نیلور جو آندھرا طرف ہے، وہاں پر ایک علماء کی جماعت گئی تھی۔ وہاں پر ایک کھیڑا ہے، رنگنا پاڑو شاید وہ کھیڑے کا نام، وہاں مسجد بازو ہے، مسجد کے پیچھے قبرستان کے حصے میں ایک گھوڑے کو دفن کر دو۔ کسے؟
घोड़े को दफना को है, उसके ऊपर बाकायदा चद्दर उठा को, फूला की चादर रखो, पूरे तौर से जैसा औलिया अल्लाह के मज़ार को संवारते हैं वैसा घोड़े के मज़ार को संवार को रखे। लोग आप बोलते हैं जाने जाने इसके ऊपर हमें 7 को 1 मरता क्या भी करेंगे, उर्स भी मनाएंगे इसका। लोगों का जहन कैसा बन गया है देखो, ये घोड़े की मज़ार सुनने में तो इतना भी आया कि वो घोड़े की जनाजे की नमाज भी हुई, घोड़े की जनाजे की नमाज भी पढ़े। वजह क्या बोलो, इतना ना इल्मी। उसके बाद को वीडियो पलटा तो मस्जिद को बताते हैं, मस्जिद इतनी खस्ता हालत है, इतनी खस्ता हालत है, मस्जिद के दीवार में गिरा छुड़ गए हैं, पुराने शीटा मस्जिद के ऊपर उतार को है, दीवार को गिरावा भी कर को नहीं है। लेकिन जो औलिया अल्लाह का मज़ार जहाँ रखने का था, जहाँ पर निशान के लिए झंडे लगाए जाते हैं, वहाँ पर टाइल्स लगाकर बाकायदा उसके लिए इंतजाम करके रखे हुए हैं। क्या वजह से ऐसा इंतजाम करें, गोया 2 लाख कम से कम उसके ऊपर खर्चा हुआ होगा। पैसे नहीं, ये नहीं, हमारा माल कहाँ रखना आज हमें मालूम है। वजह क्या, आज हमें इल्म से महरूम हो गए।